میرے وکیل ہیں وہ بہت اچھے ہیں، پہلے بہت سی میرے سے غلطیاں ہوں گی اور سب لوگ مینیج ہو جاتے ہیں. میں بس اتنا کہوں گی ہمارا پاکستان ہے جہاں پہ پیسہ دو پولیس کی ہر چیز مینیج ہو جاتی ہے. کہ میرے پہ پریشر تھا، فون نہیں ریسیٹ ہونا چاہیے تھا، انہوں نے کر دیا، میرے پہ پریشر ڈالا رجب بھائی نے. تو اس میں غلط تو نہیں ہے، اس کا کزن مجھے یہ میسج کر رہا ہے. اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ کسی خاتون کو ہراساں کر کے اس کا ڈیٹا ڈیلیٹ کر کے ایویڈنس مٹا کر بعد میں یہ کہے گا کہ جناب ایویڈنس پیش نہیں ہو رہا ہے تو وہی آر ان دا کورٹ. اور اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو سلمان کا کیس ڈفرنٹ ہے اور یہ ڈفرنٹ ہے، اس کو 376 کے ساتھ کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ اور بھائی آپ 376 کا جو مین اکیوز ہے آپ اس کو اسسٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو ابیٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو سیو کرنے کے لیے ایویڈنس مٹا رہے ہیں. آپ لوگوں کی آج کھلی تیاری تھی کہ آج جو ہے فردر جرم لازمی طور پر لگے گی کرنے کے حوالے سے اگلی اب 6 جو ہے کتنی ہوپ فل ہیں اپنے کیس کے حوالے سے، کیا دیکھ رہی ہیں آشا؟ جو میرے وکیل ہیں وہ بہت اچھے ہیں، پہلے بہت سی میرے سے غلطیاں ہوں گی اور سب لوگ مینیج ہو جاتے ہیں. میں بس اتنا کہوں گی ہمارا پاکستان ہے جہاں پہ پیسہ دو پولیس کی ہر چیز مینیج ہو جاتی ہے. لیکن انشاءاللہ آپ کو اپنی معزز عدالت پر پورا یقین ہے کہ آپ کو یہاں سے انصاف ملے گا. اور پیسہ اگر چل سکتا ہے تو باہر چل سکتا ہے لیکن عدالت میں تو نہیں نہ چل سکتا. اب ایسا کیس میں کیا ہے کہ آپ بہت ہوپ فل ہیں کہ ان کو سزا ملے گی؟ انشاءاللہ ملے گی، ضرور ملے گی. میں نے دیکھیں لوگ کہہ رہے تھے کہ رجب بٹ پہ جو ہے وہ ریپ کا کیس آپ نے کیا. دیکھیں سلمان سے میں نے کیا جو اس کا پتہ ہے. میں پہلے بھی کہتی تھی رجب بٹ نے نہیں ریپ والا میں اس پہ کیوں لگاؤں گی جب اس کا اس چیز میں ہے، کیونکہ اس نے فون ریسیٹ کیا، انہوں نے بند کیا رجب بٹ وغیرہ نے فون ریسیٹ کیا. جو ان کا پتہ ہے میں نے وہی لکھوایا، جو سچ تھا میں نے وہی بتایا. اس میں نہ تو میں نے رجب بٹ کو کچھ غلط کہہ دیا، جو سلمان نے کیا میں نے سلمان کو بتایا، جو رجب نے کیا میں نے رجب کو بتایا. نہ اس میں میں غلط ہوں. جب اس کا خود کا کزن مجھے میسج کر کے کہہ رہا ہے کہ میرے پہ پریشر تھا، فون نہیں ریسیٹ ہونا چاہیے تھا، انہوں نے کر دیا، میرے پہ پریشر ڈالا رجب بھائی نے. تو اس میں غلط تو نہیں ہے، اس کا کزن مجھے یہ میسج کر رہا ہے. کیونکہ میں نے پولیس کو فون بھی دے دیا کہ آپ لوگ یہ فون لیں، فرنسک کروائے جو فون ریسیٹ بھی ہوگا اور اس ڈیٹ کو آئے گا بھی جو ریسیٹ ہوگا جس ڈیٹ کو اس کا میسج ہے. تو اب یہ تو پولیس نے کرنا ہے. پیشی تو ہوا میں اڑ گئی، آخری پیشی کا دعویٰ جو ہے وہ تو مٹی میں مل گیا. ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اور مزید کتنی پیشیاں بھگتنی پڑیں گی. آج ہم نے آنریبل کورٹ میں اپلیکیشن دی ہے فار انکارپوریشن آف ریلیونٹ پروویژن. یہ جو بیس بناتے ہیں کہ چیزوں کو مینیج کر کے، سسٹم کو مینیج کر کے، پولیس کو مینیج کر کے، اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ کسی خاتون کو ہراساں کر کے اس کا ڈیٹا ڈیلیٹ کر کے ایویڈنس مٹا کر بعد میں یہ کہے گا کہ جناب ایویڈنس پیش نہیں ہو رہا ہے تو وہی آر ان دا کورٹ. آج ہم عدالت میں موجود ہیں، ہم صبح سے 8 بجے سے عدالت میں موجود ہیں، ہم ایویڈنس دے رہے ہیں. کہاں ہے پھر باقی اکیوز؟ ٹھیک ہے، آج ان کی ریکویسٹ پہ 3 لوگوں کے میڈیکل آئے ہیں. جی رجب علی کو رات فوڈ پوائزننگ ہوگی، ماش ڈوکر کو بھی فوڈ پوائزننگ ہوگی. مجھے اس بات پہ ہنسی بھی آ رہی ہے، جواد علی کی بھی طبیعت خراب ہے. تو ہم نے آنریبل کورٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کا میڈیکل طلب کیا جائے. ابھی تو صرف فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے، آنے والے وقت میں ابھی بہت کچھ ہونا ہے. تو بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم نے عدالت میں سمپل آج ہمارا یہی موقف ہے جو لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ ہمارے لرنڈ کونسل کہہ رہے تھے کہ پولیس اوپینین از بائنڈنگ اپون دا کورٹ. یہ یہاں پہ لرن کرنے والی بات ہے. پولیس اوپینین از ناٹ بائنڈنگ اپون دا کورٹ. ڈیفیکٹیو انویسٹیگیشن کین ناٹ بی بیسس آف دا انوسینٹس. کہ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ 2 نمبر تفتیش کروا کے عدالت سے انصاف کی امید رکھیں اور یہ کریں کہ وہ جو ہے وہ زبردستی انویسٹیگیشن عدالت کے اوپر تھوپی جائے. عدالت پولیس کی انویسٹیگیشن کی پابند نہیں ہوتی اور یہ بات آج ہم نے عدالت میں اسسٹ کی ہے. آج ہم نے مزید سیکشن اس کیس میں جو ایڈ ہونے چاہیے تھے شہادتیں مٹانے کے حوالے سے 201 204 509 یہ سارے سیکشن اور 342 یہ سارے سیکشن انشاءاللہ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر ہم پروو کریں گے اور اس میں ایڈ کریں گے. اور اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو سلمان کا کیس ڈفرنٹ ہے اور یہ ڈفرنٹ ہے، اس کو 376 کے ساتھ کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ اور بھائی آپ 376 کا جو مین اکیوز ہے آپ اس کو اسسٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو ابیٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو سیو کرنے کے لیے ایویڈنس مٹا رہے ہیں. اور جو کہتے ہیں کہ آج ہم نے عدالت میں یہ بھی بات ثابت کی کہ ابھی تک جو موبائل فون جس کا ڈیٹا ڈیلیٹ کیا گیا تھا اس کو فرانزک کے لیے بھیجا گیا ہے، ابھی تک پولیس اس کی فرانزک رپورٹ آن ریکارڈ نہیں لا سکی. تو پولیس کو اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ جب تک فرانزک رپورٹ نہیں آئی تو وہ ان 4 ملزمان کو بے گناہ کر دیں. وہ تو فرانزک رپورٹ سے ڈیسائیڈ ہوگا کہ فون ریسیٹ ہوا یا نہیں ہوا. اینی ہاؤ سفیشینٹ مٹیریل ہمارے پاس اویلیبل ہے، انشاءاللہ ہم اس کیس میں پروو کریں گے. میں سمپل یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ بنتا ہے کہ جو آخری پیشی کا دعویٰ تھا وہ تو آج مٹی میں مل گیا اور یہی وجہ ہے کہ آج عدالت میں ان کو منہ چھپانے کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ملی. اور سمپل یہ بہانے نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ ہم نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ 8 بجے ملزمان عدالت میں پیش ہوں. جب جج 8 بجے آتا ہے تو یہ کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے، یہ کوئی اور دنیا سے نہیں آئی. دیر از نو سیپریٹ کورٹ فار دا یوٹیوبر اینڈ فار دا پرائیویٹ پرسن اینڈ فار دا پبلک سرونٹ. سب کے لیے ایکول پروٹیکشن آف لا ہے. جب کمپلیننٹ 8 بجے عدالت میں موجود ہے تو یہ کہاں سے اترے ہیں جو 10 بجے یا 11 بجے آتا ہے، جس پہ عدالت نے بھی اس بات پہ ہماری ایگری کیا کہ میں نے تو کبھی اپنی پریکٹس میں یہ نہیں دیکھا کہ ملزمان 10 بجے ہیں. اینی ہاؤ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ میڈیکل بھی یہ پرووائڈ کریں گے عدالت میں.
اور اس میڈیکل کو بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے اور کیا وہ میڈیکل اسٹیٹ کرتا ہے. اصول تو یہی بنتا ہے کہ آپ اس اپلیکیشن کے ساتھ ہی وہ میڈیکل اٹیچ کرتے ہیں. یہ تو ایک فرضی بے بنیاد سی بات ہے. میں سمپل یہ کہوں گا معاملہ اب آ گیا پڑھے لکھے وکیل کے پاس, اب آپ کو پریپیئر ہو کر آنا پڑے گا. اور میں لاسٹ میں صرف یہی کہوں گا کہ میں چراغ ہوں, میری حیثیت ہی کیا ہے, پر دیکھ اندھیرے تیرے غرور کو مٹا رکھا ہے, شاخوں سے ٹوٹ کر گر جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم, آندھیوں سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے. اچھا سر, آگے کیا ڈیٹ ملی ہے اور کیا دیکھیں اس کیس کے حوالے سے آپ؟ 6 مئی کے لیے اس کو ایڈجرن کیا گیا ہے. انشاءاللہ 6 مئی کو بھی ہم فلی پریپیئرڈ ہیں, ہم عدالت میں آئیں گے اور ہر طرح سے چیزیں پرووائڈ کریں گے. اور آنے والے وقت میں 2-3 چیزیں اور بھی ہیں. ابھی ہماری ری انویسٹیگیشن کی جو اپلیکیشن ہے وہ بھی پینڈنگ ہے, اس کے لیے بھی میں اپروپریٹ فورم اڈاپٹ کروں گا. اور اس کے علاوہ 2-3 پروسیڈنگ اور پینڈنگ ہے. تو یہ آنے والے وقت میں ابھی بی پی اور ہائی ہونا ہے, ابھی طبیعت اور خراب ہونی ہے. اچھا سر, کیا دیکھتے ہیں کیس کے حوالے سے؟ اب ٹرائل شروع ہو چکا ہے, کیس میں کتنی جان لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیں وہ تو ابھی آپ کو پتہ چل گیا نا, وہ تو آگے دیکھیں. یہ پریروگیٹو ہوتا ہے آنریبل کورٹ کا, وکیلوں کا کام ہوتا ہے اسسٹ کرنا. ہم اسسٹ کرنے کے لیے ود ریلیونٹ لا عدالت میں موجود ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا کام انشاءاللہ ہم اسسٹ کر رہے ہیں, اور اسسٹ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. کیس تو مردہ حالت میں مجھے ملا, جس طرح سے اس کے فائل کے ساتھ انفارچونیٹلی اس وکٹم کے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے, اس فائل کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے. وکٹم نے جو چیزیں پرووائڈ کی ان فرانزک کے لیے بھیجی نہیں گئی. جب وکٹم نے USB پرووائڈ کی, پھر اکیلا موبائل فون کیوں فرانزک کے لیے بھیجا گیا؟ جب وکٹم کہتی ہے میرا موبائل فون لبرٹی پولیس اسٹیشن کے قریب چوری ہو گیا, کیوں نہیں وہاں پہ کسی پولیس اہلکار کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا گیا؟ میں نے آپ کو کہا بات اب آگی پڑھے لکھے وکیل کے پاس, ایک ایک فیکٹ ہم صفحہ مثل پہ لائیں گے جو اب تک نہیں لایا گیا. اور یہ جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں ان کے اگینسٹ میں نے 155C کی اپلیکیشن دی ہوئی ہے. کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ وہ ڈیفیکٹیو انویسٹیگیشن کر کے سپیئر ہو جائے گا. اور اگر کوئی شخص پولیٹیکل انفلوئنس رکھتا ہے یا کوئی بڑا یوٹیوبر ہے یا فائنینشیل انفلوئنس رکھتا ہے تو وہ مقدمات کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہوگا. کسی بندے کو اس بات کی اجازت نہیں. سر آپ نے کہا کہ چینج آف انویسٹیگیشن کے لیے میں نے اپلیکیشن دی ہے, اس سے پہلے جب عائشہ کے وکیل دوسرے بھی تھے انہوں نے بھی چینج آف انویسٹیگیشن کی اپلیکیشن دی تھی, لیکن کچھ نہیں ہوا. کوئی اس طرح کی اپلیکیشن ابھی تک میرے سامنے نہیں آئی. ٹھیک ہے, اگر کچھ نہیں ہوا تو وہ کیوں نہیں گئے 22 سے 22 سر مدعیہ ساتھ ہے, ذرا ہم سے پوچھ سکتے ہیں؟ اپلیکیشن میں نے پوچھا ہے, کوئی اپلیکیشن نہیں دی گئی, وہ صرف میڈیا کی حد تک اسٹیٹمنٹ ہوا ہوگا. اگر کوئی 6 کو بھی اگر رجب وغیرہ پیش نہ ہوئے تو کیا کریں گے اس کے بعد؟ پھر عدالت کے پاس اختیار ہے. اویلیبل وارنٹس کس لیے ہوتے ہیں؟ نان اویلیبل کس لیے؟ عدالت کسی ملزم کو پروڈیوس بھی نہیں کروا سکتی. پروڈکشن آرڈر کس لیے ہوتا ہے؟ وہ تو پھر بعد کی باتیں ہیں. ابھی تیل دیکھیں, تیل کی دھار دیکھیں. آپ نے آج معزز عدالت میں یہ ضرور کہا کہ ان کو ٹائم کی بھی پابندی کرنی چاہیے. عدالت کا ٹائم 8 بجے ہے, ابھی 10 بج رہے ہیں اور یہ ابھی عدالت میں آ رہے ہیں. کیا لگتا ہے کہ اگلی دفعہ ٹائم کی پابندی کی جائے گی؟ دیکھیں تو یہ تو آنریبل کورٹ کا پریروگیٹو ہے. یہ آنریبل کورٹ کو چاہیے کہ عدالت کی اپنی سیکرٹی مینٹین کریں, اس میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہم نے عدالت کو اسسٹ کیا کہ جب جج صاحب معزز جج صاحب 8 بجے آتے ہیں تو یہ کیوں نہیں 8 بجے آتے جو ایک عدالت کا ٹائم ہے. ہم لوگ آپ کے سامنے پچھلی ہیئرنگ پہ بھی 7:30 بجے عدالت میں موجود تھے. ٹھیک ہے, اور یہ لوگ پچھلی دفعہ بھی آپ نے دیکھا 9:30 بجے عدالت میں ہیں. تو یہ لوگ ٹائم پہ عدالت میں کیوں نہیں آتے اور عدالتوں سے باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں جناب مذاق اڑاتے ہیں, صرف سوشل میڈیا پہ اپنی ہائپ کریٹ کرنے والے. سوشل میڈیا کی عدالت صرف آپ کو تالیاں دے سکتی ہے, انصاف آپ کو اسی عدالت نے دینا ہے. اور انصاف کیسے ملتا ہے اور مقدمات کیسے فائٹ کیے جاتے ہیں اور فیکٹ صفحہ مثل پہ کیسے لائے جاتے ہیں, انشاءاللہ آنے والے وقت. لاسٹ بھی انہوں نے ہی اپنی مرضی سے ڈیٹ لی تھی 27, اور آج بھی ان کی جانب سے بتایا یہ پہلے جی منڈے دے دیں آپ ہمیں جو ہے نا. اس کے بعد جج صاحب نے کہا جو ہے نا مجھے اور بھی کام ہوتے ہیں. وہ تو وکیل صاحب آج یہی کہہ رہے تھے کہ جی میری ابھی اپلیکیشن پہ بحث سن لیں. تو میں نے پھر عدالت سے ریکویسٹ کی کہ چیزیں اپنی مرضی سے نہیں چلتی, عدالتی پروسیجر بھی کسی چیز کا نام ہے. تو اس میں جج صاحب نے بھی ریکویسٹ کی کہ منڈے جو ہے وہ کافی زیادہ برڈن آف ورک ہوتا ہے, بزی ڈے ہوتا ہے, فرسٹ ورکنگ ڈے ہوتا ہے آفٹر ہالیڈیز, تو اس کو تھوڑا لنگر اور نیکسٹ تھوڑا اس کو جو ہے وہ کوئی اور دن کی ڈیٹ رکھی جائے. تو عدالت نے اس کو 6 مئی کے لیے ایڈجرن کیا اس کیس.